میرا ادبی خواب جو شرمندہ تعبیر ہوا۔ مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہے پچھلے 6 برسوں میں ہم سب پر میرے 600 کالم چھپ چکے ہیں۔ اس کے لیے میں ہم سب کے مدیروں، قاریوں اور ناقدوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کی رفاقت اور معاونت کے بغیر یہ جوئے شیر لانا ناممکن تھا۔ اس خاص موقع پر میں آپ کو اپنے ایک ادبی خواب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ میری زندگی کے بہت سے خواب جو شرمندہ تعبیر ہوئے، ان میں سے ایک خواب ادبی محبت ناموں کا تھا۔ میرا خواب تھا کہ 2 ادیب مل کر ایک کتاب لکھیں جو ادبی خطوط پر مشتمل ہو۔ وہ خواب کئی سالوں بعد اس وقت شرمندہ تعبیر ہوا جب میں نے رابعہ الربا کے ساتھ کتاب درویشوں کا ڈیرا لکھی۔ اس کتاب کے بیک کور پر میرا ایک خط چھپا جو کچھ یوں ہے: خطوط کی پینٹنگ، درویش کا رت جگہ کرنے والی رابعہ کو سلام۔ درویش نہ جانے کب سے یہ سوچ رہا ہے کہ رابعہ اور درویش کے خطوط کا سلسلہ ایک پینٹنگ کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے، ایسی پینٹنگ جس میں وقت کے ساتھ ساتھ مختلف رنگ ابھرتے آ رہے ہیں۔ درویش نے جب ان خطوط کو غور سے پڑھا تو اسے ان میں کوسے قزح کی طرح 7 رنگ دکھائی دیے۔ وہ جانتا ہے کہ کچھ رنگ ایسے بھی ہیں جو اس کی نگاہ سے ابھی اوجھل ہیں۔ پہلا رنگ ایک مکالمے کا ہے، دوسرا رنگ آپ بیتی کا ہے، تیسرا رنگ جگ بیتی کا ہے، چوتھا رنگ ادب کا ہے، 5واں رنگ روحانیت کا ہے، 6واں رنگ نفسیات کا ہے، 7واں رنگ دوستی کا ہے، اور یہ رنگ آہستہ آہستہ باقی رنگوں پر غالب آتا جا رہا ہے، کیونکہ اس دوستی میں خلوص بھی ہے، اپنائیت بھی، عزت بھی ہے، احترام بھی، اور سب سے اہم بات ایک دوسرے سے کچھ سیکھنے کا عمل بھی شامل ہے۔ درویش رابعہ کی نثر سے بہت متاثر ہوا۔ اس نثر میں شاعری ہے، روانی ہے اور دانائی ہے۔ یہ مکالمہ 2 ایسے ادیب دوستوں کا مکالمہ ہے جو سچ کی تلاش میں نکلے ہوئے مسافر ہیں۔ درویش کا برسوں کا خواب تھا کسی رابعہ کے ساتھ ادبی خطوط کا تبادلہ کرے، کیونکہ وہ جانتا تھا خطوط کا دامن غزل، نظم، افسانے، مقالے اور ڈرامے سے زیادہ وسیع اور کشادہ ہے، کیونکہ خطوط میں شعور اور لاشعور کی رو میں بہہ کر خیالات، جذبات، نظریات اور تجربات جب الفاظ ڈھلتے ہیں تو وہ باقی اصناف سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ درویش کا خیال ہے خطوط کو اردو ادب میں وہ مقام نہیں ملا جس کے وہ مستحق تھے۔ خطوط کو ذاتی تحریر سمجھ کر نظر انداز کیا گیا۔ غالب کے خطوط کو عزت ملی، لیکن وہ خطوط بھی یک طرفہ ٹریفک تھے۔ درویش خطوط کی 2 طرفہ ٹریفک کے بارے میں سوچا کرتا تھا، لیکن اس کے لیے ایک اور لکھاری کی ضرورت تھی۔ درویش نے 1-2 دفعہ کوشش بھی کی اور 2 ادیب فرضی طور پر رابعہ بن بھی گئے، پھر وہ سلسلہ چند وجوہات کی وجہ سے منقطع ہو گیا۔ درویش کو بالکل اندازہ نہ تھا اسے ایک دن 7 سمندر پار ایک حقیقی رابعہ مل جائے گی اور اس کا ادبی خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے گا۔ درویش رابعہ سے ادبی، سماجی اور نظریاتی تبادلہ خیال سے بہت خوش ہوا اور اس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے کہ درویش رابعہ سے کبھی نہیں ملا، لیکن پھر بھی اسے ایک ادبی تعلق محسوس کرتا ہے۔ دوستی کی ایک تعریف یہ بھی ہے اس میں فریقین ایک دوسرے کی بہترین صفات کو اجاگر کرتے ہیں۔ آج کے دور میں کسی مشرقی مرد اور عورت کی تخلیقی دوستی نایاب نہیں تو کامیاب ضرور ہے۔ رابعہ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رابعہ الربا کی ہم سب کے مدیر اعلیٰ وجاہت مسعود سے بھی دوستی ہے۔ جب رابعہ نے وجاہت کو بتایا انہوں نے میرے ساتھ ادبی اور نظریاتی خطوط کا تبادلہ کیا ہے تو وجاہت نے خطوط کو چھاپنے کا مشورہ دیا۔ ہمارے خطوط باقاعدگی سے ہم سب پر چھپتے رہے اور بہت مقبول ہوئے۔ اسی دوران رابعہ نے میرا تعارف نعیم اشرف سے کروایا جو ایک ادب دوست انجینئر ہیں۔ وہ افسانے بھی لکھتے ہیں اور تراجم بھی کرتے ہیں۔ جب مجھے پتا چلا کہ انہوں نے The 40 Rules of Love by الف شفق کا اردو میں اور اردو کے 100 افسانوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے تو میں نے نعیم اشرف کو مشورہ دیا کہ وہ درویشوں کے ڈیرے کا انگریزی میں ترجمہ کرے اور وہ مان گئے۔ ان کا ترجمہ درویش ان کے نام سے چھپا۔ یہ خطوط کی دوسری کتاب تھی۔ درویشوں کے ڈیرے کے چھپنے کے بعد بہت سے ادیبوں کے ساتھ خطوط کا تبادلہ ہوا، کسی کے ساتھ 2 خط، کسی کے ساتھ 4 اور کسی کے ساتھ 40۔ وہ سب خطوط ایک تیسری کتاب میں چھپے جس کا نام میں نے ادبی محبت نامے رکھا۔
نعیم اشرف کے ساتھ دوستی بڑھی اور مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال ہوا تو ہمارا عالمی ادب کے مشہور ناولوں کے حوالے سے انگریزی میں خطوط کا تبادلہ ہوا اور لٹریری لو لیٹرز کے نام سے چھپا۔ یہ ہماری چوتھی کتاب تھی۔ اسی دوران میری ملاقات ایک ماہر نفسیات سے ہوئی جن کا نام کامران احمد ہے۔ کامران احمد نے اقوام متحدہ کے ساتھ کئی سال اور دنیا کے کئی ممالک میں کام کیا ہے۔ انہیں اپنے ایک پاکستانی سیمینار میں ایک ایسا نوجوان ملا جو ایک زمانے میں شدت پسند اور بنیاد پرست مسلمان تھا اور پھر وہ ایک امن پسند انسان دوست بن گیا۔ جب اس نے کامران کو بتایا تشدد سے امن کے سفر میں کینیڈا کے ڈاکٹر خالد سہیل نے اس کی رہنمائی اور مدد کی ہے تو کامران احمد نے اسے بتایا کہ میں بھی ہجرت کر کے کینیڈا جا رہا ہوں۔ اس نوجوان نے کامران احمد کو مشورہ دیا کہ وہ مجھ سے ملے۔ ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے مشورہ دیا کہ ہم امن اور روحانیت کے حوالے سے خطوط کا تبادلہ کریں۔ کامران احمد نے کہا انہوں نے علمی و تحقیقی مقالے تو بہت سے لکھے ہیں لیکن خطوط نویسی نہیں کی۔ میں نے کہا کوشش کر کے دیکھیں۔ کامران نے خطوط لکھنے شروع کیے تو خیالات و جذبات کا دریا بہنے لگا اور ہم نے 3 ماہ میں 2 Candles of Peace کے نام سے کتاب مکمل کر لی۔ یہ میرے خطوط نویسی کی 5ویں کتاب تھی۔ جب کامران احمد اور اپنے کزن نوروز عارف اور ان کی بیگم چندہ سے ملنے مونٹریال گئے تو نوروز عارف مجھ سے ملوانے ایک نوجوان آرٹسٹ کو لے کر آئے جس کا نام نوال واجد تھا۔ واپس امریکہ جانے کے بعد نوال سے بھی ان کے تخلیقی، نفسیاتی اور خاندانی مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا اور ایک کتاب مرتب ہوئی جس کا نام نوال نے انکیجڈ رکھا۔ اس کتاب کا کور ان کی پینٹنگ سے بنایا گیا جو انہوں نے مجھے پہلی ملاقات کے وقت تحفے کے طور پر دی تھی۔ یہ میری اس سلسلے کی 6ٹھی کتاب تھی۔ نوال کے بعد ایک نوجوان خاتون سے خط و کتابت ہوئی جن کا نام مقدس مجید ہے۔ مقدس مجید لاہور کی یونیورسٹی میں نفسیات اور سماجیات کی طالبہ تھیں اور میرے کالم اور کتابیں شوق سے پڑھتی تھیں۔ وہ میرے ساتھ پاکستانی نوجوانوں کے مسائل کے حوالے سے تبادلہ خیال کرنا چاہتی تھیں۔ ہمارے مشترکہ خطوط کے مجموعے کا نام نئے خواب اور نیا نصاب رکھا گیا۔ وہ کتاب پاکستان سے چھپی اور مقبول ہوئی۔ یہ میری 7ویں کتاب تھی۔ اس کتاب کا نام میری نوجوانوں کے بارے میں ایک غزل سے لیا گیا جس کے 2 اشعار حاضر ہیں۔ نئی کتاب مدلل جواب چاہیں گے، ہمارے بچے نیا اب نصاب چاہیں گے، حساب مانگیں گے ایک دن وہ لمحے لمحے کا، ہمارے عہد کا وہ احتساب چاہیں گے۔ اسی دوران میری اپنی ایک مریضہ کے ساتھ خط و کتابت ہوئی جن کے ساتھ بچپن میں بہت سی جسمانی، ذہنی اور جنسی زیادتیاں ہوئی تھیں اور کئی برسوں کی تھیراپی کے بعد وہ صحت مند ہوئی تھی۔ اس کتاب کا نام شیئرنگ دا سیکرٹ رکھا جو میری 7ویں کتاب تھی۔ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ مقدس مجید نے کیا اور اسے راز پر لب کشائی کے نام سے پاکستان سے چھپوایا۔ یہ میری 8ویں کتاب تھی۔ اب تک جو خطوط کی کتابیں تھیں ان میں مختلف موضوعات پر سنجیدہ مکالمہ ہوا تھا۔ مرزا یاسین بیگ نے مشورہ دیا کہ ہم مل کر ایک ایسا ناول لکھیں جو خطوط پر مشتمل ہے۔ وہ عورت بن کر خط لکھ۔ میں نے ان کا مشورہ قبول کیا اور مرزا یاسین بیگ کے ساتھ مل کر ایک ناول پاپی لکھا۔ وہ ناول بھی بہت مقبول ہوا۔ یہ میری 9ویں کتاب تھی۔ اسی دوران میری ملاقات کئی دہائیوں کے بعد اپنے دوست سہیل زبیری سے ہوئی۔ ہم اپنے بچپن میں پشاور کی گلیوں اور بازاروں میں سیر کرتے تھے اور سائنس، ادب، فلسفہ، مذہب اور نفسیات پر تبادلہ خیال کرتے تھے۔ پھر زندگی کی مختلف مصروفیات کی وجہ سے ہم جدا ہو گئے۔ وہ سائنسدان بن گئے اور میں ماہر نفسیات۔ ہم دوبارہ ملے تو مکالمہ وہیں سے شروع ہوا جہاں ہم نے نصف صدی پہلے چھوڑا تھا۔ اس مکالمے سے ہم نے مل کر 2 کتابیں لکھی، ریلیجن، سائنس اینڈ سائیکولوجی والیوم 1 اور 2۔ یہ میری سلسلے کی 10ویں اور 11ویں کتاب تھی۔ حال ہی میں نعیم اشرف نے پہلی جلد کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے۔ اس کتاب کا نام مذہب، سائنس اور نفسیات رکھا ہے جو خطوط کے سلسلے کی 12ویں کتاب ہے۔ اس کتاب کے چند ابواب ہم سب پر بھی چھپ چکے ہیں۔ چند سال پیشتر میری ملاقات بنگلہ دیش کی ایک انسان دوست ٹیچر ٹینیا ایکون سے ہوئی۔ وہ بھی ایک روایتی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئیں اور بعد میں انسان دوست دہریہ بن گئی۔ انہوں نے مجھے ٹورنٹو کے انسان دوست گروپ اویسس میں اپنے خیالات کے اظہار کے لیے بلایا اور ہم دونوں کا سنجیدہ مکالمہ شروع ہوا جو خطوط کے تبادلے پر منتج ہوا۔ ہم نے مل کر ایک کتاب
ان نوجوانوں کے لیے لکھی جو روایتی مذہب کی شاہراہ چھوڑ کر اپنے من کی پگڈنڈی پر چلتے ہیں۔ اس کتاب میں ہم دونوں نے انہیں بتایا کہ اس راستے میں کیا دشواریاں اور کیسی آزمائشیں پیش آ سکتی ہیں۔ ہم نے کتاب کا نام بیکمنگ اے ہیومنسٹ رکھا، جو عنقریب چھپ کر ایمیزون پر آنے والی ہے۔ یہ میری خطوط نویسی کی 13ویں کتاب ہے۔ دوسرے ادیبوں کے ساتھ مل کر خطوط کا تبادلہ کرنا ایک نہایت ہی دلچسپ تجربہ رہا۔ بہت سے ادیبوں کے لیے یہ حیرانی کی بات ہے کہ بہت سے ہم عصر ادیبوں کے ساتھ یہ ادبی دوستی کا تجربہ ایک ایسے دور میں کیسے ممکن ہوا جب بہت سے ادیب ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے شکایتیں کرتے ہیں کیونکہ وہ احساس کمتری اور حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، اور جبکہ میں اپنی نانی کے مشورے پر عمل کرتا ہوں کہ 1 اور 1 2 نہیں 11 ہوتے۔ میرے ادیب دوست میری فیملی آف دی ہارٹ کا حصہ ہیں، اور ہم سب ایک دوسرے کی خوشی سے خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ادبی خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے میں مدد کرتے ہیں۔